بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8۔ ہمارے اسائنمنٹ 2 کا ڈے 5 ہے، یونٹ 2 سبجیکٹ ہے آج کا ہمارا اردو لینگویج کا۔ بچوں آپ کو اسائنمنٹ ملا ہوگا ڈے 5 دیکھیے۔ اس میں آج آپ کو مضمون لکھوایا جائے گا اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی۔ بچوں اس میں جو لڑکیاں ہیں وہ اگر میں وزیر تعلیم ہوتی یہ ٹائٹل لکھیں گے عنوان مضمون کا، اور لڑکے لکھیں گے اگر میں وزیر تعلیم ہوتا۔ تو آئیے ہم اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی کاپی نکال لیجئے، صفحے پر آج کی تاریخ ڈالیے اور پھر اپنے کام کا آغاز کیجئے۔ مضمون ہے بچوں، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے بڑھتے ہوئے بگاڑ کو دیکھ کر ہر محب وطن شہری کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش کوئی جادو کی چھڑی ہاتھ لگ جائے اور منٹوں سیکنڈوں میں تمام غلط باتوں کو سدھار کر ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے۔ بچوں اس سلائیڈ کی مدد سے یہاں تک اپنا مضمون لکھیے، اور جب اگر نہیں لکھا تو ویڈیو کو پاز کر دیجئے، کام مکمل کرتے جائیں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھاتے جائیں۔ جس میں نظم و ضبط، استحکام، ایمانداری، خلوص اور سچی لگن ہو، مگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ نہ تو کوئی جادو کی چھڑی کبھی کسی کے ہاتھ آئی اور نہ ہی کوئی کہیں سے آ کر ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے۔ اس سلائیڈ کی مدد سے مضمون لکھتے جائیں بچوں، شاباش۔ یوں تو ہمارے ملک میں ایسے بہت سے شعبے ہیں جن میں اصلاح کی شدید ترین ضرورت ہے، مگر میرا دل سب سے زیادہ پاکستان کے تعلیمی ماحول، تعلیمی نظام کو دیکھ کر کڑتا ہے، کیونکہ اگر نظام تعلیم کو نہ بدلا گیا تو ہم زندگی کے کسی شعبے میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو کسی معاشرے کو روشن مستقبل اور پیشہ ورانہ مہارت سے بھرپور افراد مہیا کرتی ہے۔ اگر کسی طرح مجھے وزیر تعلیم بننے کا موقع فراہم کیا جائے تو میں نظام تعلیم میں وہ تبدیلیاں لانے کی کوشش کروں گا جو اس فرسودہ نظام تعلیم کو بدل کر رکھ دے۔ سب سے پہلے میں اس دوہرے نظام تعلیم کو بدلوں گا جو غریب طالب علموں کے لیے کچھ اور
ہے اور امیر کے لیے کچھ اور۔ یعنی میں اپنے نوجوانوں کو وہ معیار تعلیم دوں گا جو او لیول اور اے لیول کا مقابلہ کر سکے۔ بچوں، یہاں تک مضمون لکھ لیجئے، شاباش۔ ترقی پذیر ممالک میں پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو اپنی تعلیم پر سب سے کم خرچ کرتے ہیں۔ اگر میں وزیر تعلیم بنا تو تعلیم کے شعبے کے لیے ایک خطیر رقم کا بجٹ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور ایسے ہر علاقے میں اسکولوں اور کالجوں کی بنیاد ڈالوں گا جہاں تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے۔ میں نظام تعلیم میں وہ مؤثر تبدیلیاں لانے کی کوشش کروں گا جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، سلیقہ اور نظم و ضبط بھی سکھایا جائے۔ ہمارے ہاں تعلیم میں نقل کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس سے طالب علموں کی دل شکنی ہوتی ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب نہ پڑھنے والے بچوں کا نتیجہ پڑھنے والے بچوں سے زیادہ اچھا آتا ہے تو پڑھنے والے طلباء و طالبات ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور جن ماہر اور ہنرمند افراد کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے، اس سے دوسرے ممالک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر میں وزیر تعلیم بنا تو نقل کے اس رجحان کو سرے سے مٹانے کی کوشش کروں گا اور نقل کرنے والے طلباء کو سزا کے طور پر 3 سال تک امتحان کے لیے نااہل قرار دے دوں گا۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی سفارش یا رشوت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ الغرض ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میں اپنے ملک کو ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ کام نظام تعلیم کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میری خدائے پاک سے دعا ہے کہ مجھے یہ خدمت سرانجام دینے کا موقع ضرور ملے، آمین۔ بچوں، اس طرح ہمارا یہ مضمون آج کا ڈے 5 کا کام مکمل ہوتا ہے۔ جن بچوں نے مضمون لکھ لیا، شاباش، بہت اچھی بات ہے، اور جو بچے مضمون نہیں لکھ سکے، اس سلائیڈ کی مدد سے ویڈیو کو پاز کرتے ہوئے اپنا کام مکمل کرتے جائیں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھاتے جائیں۔ ہمارا لیکچر بچوں یہیں تک تھا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔